کراچی میں قاتلانہ حملے میں شہید مولانا عادل خان کی نماز جنازہ ادا۔ جامعہ فاروقیہ کے محتمم شمع شاپنگ سینٹر کے قریب رکے، ملزمان نے فائرنگ کر دی، سڑک پار کر کے بآسانی فرار۔ سی سی ٹی وی فوٹیج دنیا نیوز پر۔ مولانا عادل کی ٹارگٹ کلنگ، وزیر اعظم اور آرمی چیف کا اظہار افسوس۔ بھارت 3 ماہ سے فرقہ وارانہ فسادات کی کوششوں میں مصروف ہے، عمران خان۔ مجرموں کو کٹہرے میں لانے کے لیے بھرپور مدد کی جائے گی، جنرل قمر جاوید باجوہ۔ لیگی قیادت کے خلاف بغاوت کے مقدمے میں شواہد نہیں ملے، مریم نواز، راجہ فاروق حیدر، شاہد خاقان اور رانا ثناء اللہ کے خلاف کارروائی نہ کرنے کا فیصلہ۔ احسن اقبال، خواجہ آصف، مریم اورنگزیب اور دیگر کے خلاف بھی ایکشن نہیں ہوگا۔ سولہ اکتوبر کو گجرانوالہ میں جلسہ کرنے کا پروگرام، نون لیگ کو انتظامیہ کی جانب سے اجازت ملنے کا انتظار۔ جناح اسٹیڈیم میں جلسے کی اجازت نہ ملی تو جی ٹی روڈ پر میدان لگائیں گے، لیگی قیادت ڈٹ گئی۔ The enemies who plotted our doom and destruction are now watching us with disdain. Having failed and feeling frustrated, they have now subjected us to a 24/7 hybrid war. This war is not fought in the battlefield but in the minds. In this new war, however, leadership at all levels is the target. The objective of hybrid war is to target the sense of hope in Pakistan and to perpetuate the perception of yahan kuch acha nahi ho sakta. Let me tell you, yahan sab acha hoga. We continue to support the government whenever asked to, as per the law and guidelines of the Constitution. آئین و قانون کی رہنمائی میں منتخب حکومت کی مدد جاری رکھیں گے۔ قومی قیادت ہر سطح پر ہائبرڈ وار کا ہدف ہے۔ منزل کے قریب پہنچ چکے، اطمینان ہے کہ آج ہمارے ادارے مضبوط ہو رہے ہیں۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ۔ کورونا سے مزید 12 افراد جاں بحق، اب تک 6570 اموات۔ مہلک وائرس سے 3,18,932 شہری متاثر، 24 گھنٹے کے دوران 666 نئے مریض۔ ملک بھر میں ایکٹیو کیسز کی تعداد 8,904 ہو گئی۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں دنیا نیوز، میں ہوں جویریہ زید اور میں ہوں مریم ذیشان۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبروں کی تفصیلات اس بریک کے بعد۔ بلیٹن کے آغاز میں رخ کریں گے کراچی کا، جہاں شیخ الحدیث مولانا ڈاکٹر عادل خان کی نماز جنازہ جامعہ فاروقیہ میں ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ مولانا عادل خان کے بڑے بھائی مولانا عبید اللہ خالد نے پڑھائی ہے۔ نماز جنازہ میں سیاسی اور مذہبی جماعت کے رہنماؤں نے شرکت کی۔ مولانا عادل خان کی تدفین جامعہ فاروقیہ ہب میں کی جائے گی۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ شیخ الحدیث مولانا ڈاکٹر عادل خان کی نماز جنازہ جامعہ فاروقیہ میں ادا کر دی گئی ہے۔ نماز جنازہ مولانا عادل خان کے بڑے بھائی مولانا عبید اللہ خالد نے پڑھائی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ کل یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا جب کراچی میں قاتلانہ حملے میں مولانا عادل خان شہید ہو گئے تھے۔ ان کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے۔ نماز جنازہ میں سیاسی اور مذہبی جماعت کے رہنماؤں نے شرکت کی ہے۔ مولانا عادل خان کی تدفین جامعہ فاروقیہ ہب میں کی جائے گی۔ مولانا ڈاکٹر محمد عادل خان کی عمر 63 سال تھی اور وہ عالم اسلام کی معروف علمی شخصیت شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان مرحوم کے بڑے صاحبزادے تھے۔ ان کی زندگی سے متعلق آپ کو آگاہ کریں تو 1973 میں دینی درسگاہ جامعہ فاروقیہ سے ہی سند فراغت حاصل کی۔ کراچی یونیورسٹی سے 1976 میں بی اے ہیومن سائنس، 1978 میں ایم اے عربی اور 1992 میں اسلامک کلچر میں انہوں نے پی ایچ ڈی کی۔ وہ 1980 میں چھپنے والے رسالے الفاروق کے ایڈیٹر بھی رہے، جبکہ تحریک سواد اعظم میں اپنے والد محترم مولانا سلیم اللہ خان کے شانہ بشانہ رہے۔ اس کے علاوہ
وہ تعلیم کی غرض سے کچھ عرصے کے لیے امریکہ میں بھی مقیم رہے تھے، جہاں پر ایک بڑا اسلامی سینٹر قائم کیا۔ کوالالمپور کی مشہور یونیورسٹی میں 2010 سے 2018 تک کلیہ معارف میں بھی انہوں نے بطور پروفیسر خدمات سر انجام دیں۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ مسلم لیگ نون کی قیادت کے خلاف شواہد نہ ملنے پر بغاوت کا مقدمے میں ایکشن روک دیا گیا ہے۔ مریم نواز، راجہ فاروق حیدر، شاہد حقان، رانا ثناء اللہ کے خلاف کارروائی جاری نہ رکھنے کا فیصلہ کیا گیا۔ دیگر رہنماؤں کے خلاف بھی ایکشن نہیں ہوگا۔ مسلم لیگ نون کی قیادت پر بغاوت کے مقدمے کی تحقیقات، لیگی رہنماؤں کے خلاف مقدمے میں شواہد نہ مل سکے۔ انویسٹیگیشن ٹیم کے مطابق مریم نواز، راجہ فاروق حیدر کے خلاف مزید کارروائی نہیں ہوگی۔ شاہد حقان، ظفر الحق، ایاز صادق، رانا ثناء اللہ کے خلاف بھی کارروائی رک گئی۔ احسن اقبال، پرویز رشید، خواجہ آصف کے خلاف بھی مزید ایکشن نہیں ہوگا۔ مریم اورنگزیب، سائرہ افضل، عطا اللہ تارڑ کے خلاف بھی کارروائی روکی گئی۔ اسپیشل انویسٹیگیشن ٹیم نے FIR، مدعی مقدمے کا بیان اور دونوں ویڈیو بیانات کو دیکھا۔ مقدمے میں شامل تقاریر کی تائید کرنے پر پرچے میں نامزد افراد کے خلاف مکمل شواہد نہ ہونے کے باعث قانونی کارروائی جاری نہ رکھنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اسپیشل انویسٹیگیشن کے مطابق مقدمے کی تفتیش قانون، شواہد اور انصاف کے تقاضوں کے مطابق مکمل کی جائے گی۔ مسلم لیگ کی قیادت کے خلاف لاہور کے تھانہ شادرہ میں بغاوت اور لوگوں کو اکسانے کے الزام میں مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ مسلم لیگ نون کے صدر رانا ثناء اللہ نے کہا کہ حکومت نے انہیں اسٹیڈیم میں جلسے کی اجازت نہ دی تو پھر GT روڈ پر پنڈال سجے گا۔ انہوں نے کہا کہ ڈپٹی کمشنر نے شام 4 بجے بلایا مگر کچھ نہیں بتایا۔ کہتے ہیں کہ اگر GT روڈ پر سیکیورٹی کا کوئی مسئلہ ہوا تو اس کی ذمہ داری براہ راست عمران خان پر ہوگی۔ میں اس حکومت کو جو ہے یہ وارن کر رہا ہوں کہ ہمیں اگر منڈے صبح تک اجازت نہ دی گئی اسٹیڈیم میں جلسہ کرنے کی تو پھر PDM کا جلسہ جو ہے وہ 16 اکتوبر کو ہر قیمت پہ ہونا ہے، تو وہ پھر GT روڈ پہ جب ہوگا۔ DC صاحب نے کہا کہ میں 4 بجے تک اس کا فیصلہ کر کے آپ کو انفارم کروں گا۔ وہ سیدھی بات ہے کہ 4 بجے تک انہوں نے جو ہے یہ گورنمنٹ سے پوچھا ہوگا اور گورنمنٹ نے کہا ہوگا کہ لٹکائیں آپ ان کو، اسی طرح جو ہے وہ ابہام میں رکھیں۔ اگر کوئی سیکورٹی کا ایشو ہوتا ہے تو اس کی براہ راست ذمہ داری جو ہے وہ حکومت پہ ہوگی اور عمران خان نیازی پہ ہوگی۔ لیگی رہنما خواجہ آصف نے وفاقی وزیر سائنس کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ وہ نواز شریف کی آواز پر سب سے پہلے استعفیٰ دیں گے۔ فواد چودھری جیسے لوگوں کی وجہ سے سیاست بدنام ہو چکی۔ وہ سیالکوٹ میں جلسے سے خطاب کر رہے تھے۔ آج ایک وزیر آئے ہوئے تھے، اس نے کہا تھا خواجہ آصف استعفیٰ نہیں دے گا۔ خواجہ آصف، نواز شریف نے مجھے پارلیمنٹری لیڈر بنایا ہوا ہے، سب سے پہلے میرا استعفیٰ ہوگا نواز شریف کے۔ یہ نواز شریف کے ساتھی 4 پارٹیاں بدلنے والے نہیں ہیں، اور جو شخص ایسے لوگوں پہ اعتماد کرتا ہے وہ کسی اور کو دھوکہ نہیں دیتا، وہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے۔ ہماری سیاست میں ایسے لوگوں کا موجود ہونا سیاسی برادری کی بدنامی ہے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ آئین و قانون کی رہنمائی میں منتخب حکومت کی مدد جاری رکھیں گے۔ پاکستان آرمی ہماری قابل فخر قوم کی خوبصورت اور حقیقی عکاس ہے۔ امن کے لیے بھاری قیمت ادا کی، اپنے لہو سے اس کی حفاظت کریں گے۔ The objective of hybrid war is to target the sense of hope in Pakistan and to perpetuate the perception of yahan kuch acha nahi ho sakta. Let me tell you, yahan sab acha hoga. منتخب حکومت کی مدد جاری رکھیں گے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا 2 ٹوک اعلان۔ ملک میں قائم امن کی اپنے لہو سے حفاظت کا عزم۔ پاکستان ایک مضبوط دفاعی قوت قرار۔ Our actions are guided by constitutions and the national interest of Pakistan. You will appreciate that today Pakistan is alhamdulillah secure from military point of view. We continue to support the government whenever asked to, as per the law and guidelines of the Constitution. We Pakistanis have proved that we can do wonders when we keep our national interests above our parochial, institutional
and personal interest. मिलिट्री एकेडमी काकूल में पासिंग आउट परेड से बहैसियत मेहमान खुसूसी खिताब करते हुए आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि बहैसियत कौम हमें हालात का इदराक है और हम दुरुस्त सिमत जा रहे हैं। दहशतगर्दी के साथ कई गुना बड़े दुश्मन को भी शिकस्त दी। Today is the start of your career in one of the most distinguished and battle-hardened army of the world. The army which not only defeated the scourge of terrorism but also gave a bloody nose to a 5 times bigger army in February 2019. सिपा सालार का कहना था कि हमारी तबाही का मंसूबा बनाने वाले मायूसी से हमारी कामयाबियों को देख रहे हैं। शिकस्त खुर्दा दुश्मन अब हाइब्रिड वार का सहारा ले रहा है। The enemies who plotted our doom and destructions are now watching us with disdain. Having failed and feeling frustrated, they have now subjected us to a 24/7 hybrid war. This war is not fought in the battlefield but in the minds. In this new war, however, leadership at all levels is the target. Remember, we are all soldiers of Pakistan, regardless of our caste, creed, set, and ethnicity, and we will always stand together as one, as this is our strength. जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना था कि पाकिस्तान में कोई भी किसी और के लिए जवाबदेह नहीं, लेकिन मैं इसे एजाज समझता हूं कि हम कौम के सामने काबिल एतमाद और जवाबदेह इदारे के तौर पर हाजिर रहते हैं। अब वक्त आ गया है कि मुत्तहिद होकर और अपनी तमाम सलाहियतों को बरोए कार लाकर पाकिस्तान को खुशहाली और तरक्की की राह पर गामजन करें।